جن لوگوں نے اس کے اوپر بیانات دیے ہیں ان تک کو یہ نہیں معلوم کہ وہ بچی کون تھی، کہاں تھی، کیا تھی اور کس ہاسپٹل میں تھی۔ نوجوان بچے جو کہ فیس بک کے ذریعے سے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو کہ انسٹا کے ذریعے سے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو کہ ٹویٹر کے ذریعے سے استعمال کیے جا رہے ہیں، اب تک ہمیں نہیں پتہ چلا۔ ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بچی بتائی جائے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جو بھی استعمال کر رہا ہے، جو بھی کوئی سیاسی جماعت کے طور پہ کر رہا ہے، کوئی انتشاری ٹولہ کر رہا ہے، وہ بچوں کو استعمال کرے گا کچے ذہنوں۔ تو پیرنٹس جو ہیں، والدین، وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور جو فیک نیوز پھیلاتا ہے اس کے ساتھ بالکل کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آئینی ترامیم کا مسودہ پیش ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکا، اور جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلائے گئے تھے اس میں کہا یہی گیا تھا کہ اس میں پیش کیا جائے گا، اور جس طرح کی ایکٹیویٹی تھی، کل رات کو 3 بڑوں کا اجلاس بھی ہوا تھا، اس اجلاس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی اس طرح کا نہیں نکل پایا جس طرح کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا حکومت کی جانب سے، کہ فوری طور پر جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو جائے گا اور چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی۔ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اختلاف بہرحال سامنے آیا ہے۔ مولانا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اختلاف کا اتفاق ہو گیا تھا بہت ساری چیزوں کے اوپر، لیکن جو کل رائے ونڈ میں اجلاس ہوا اس میں ایسے لگتا ہے کہ کچھ اور مطالبات بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش ہوئی ہے، جس کے اوپر اب تک اس طرح کا اتفاق رائے جسے کہنا چاہیے وہ نہیں ہو سکا۔ اب اس میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں کہ آیا وہ اختلاف جو ہے وہ سروسز چیف کی توسیع کے معاملے کے اوپر ہے، جس میں کہ مولانا نے جو پرپوزل، جو ہمارے پروگرام میں شعیب شاہین صاحب نے بھی کہا کہ جو مولانا کا پرپوزل تھا اس کے اندر سروسز چیف والی شک موجود تھی، یعنی توسیع کا معاملہ جو ہے وہ آرمی چیف کو دینے کے حوالے سے وہ اس کے اندر شامل تھا، یہ ان کا کہنا تھا، کیونکہ ابھی تک ڈرافٹ اس طرح سے منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان اور جمعیت علماء اسلام جو ہیں وہ ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے، جس کے بعد لاہور میں یہ میٹنگ رکھی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے کچھ ایسی تجاویز ضرور آئی ہوں گی جس کے اوپر شاید مولانا اور پاکستان پیپلز پارٹی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے۔ بہرحال ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ کل جو ہونے والا اجلاس تھا رائے ونڈ میں وہ کوئی بہت زیادہ اتفاق رائے پر ختم نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے آج جو آئینی ترامیم کو پیش کیا جانا تھا، جو مسودہ سامنے آنا تھا، دونوں سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں کے نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر وہ سامنے نہیں آ سکا، ان کے ایجنڈے پہ نہیں آ سکا، بلکہ جو وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا تھا وہ بھی ملتوی کیا گیا ہے۔ تو اب اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ڈیمانڈز تھیں ان کو اگر آپ دیکھیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہتی تھی، اور جو امینڈمنٹ ہے اس میں فیڈرل کورٹ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہونا تھا، آف کورس اس کو چینج کرنا تھا، اور اسی طرح سے جو ججز کی تقرری کا طریقہ ہے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو اتفاق ہے وہ موجود ہے، یعنی ججز کی تقرری پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہو، اور پارلیمانی کمیٹی جو کہ آپ کو اگر یاد ہو 18ویں ترمیم میں شامل تھا یہ نقطہ، یہ پوائنٹ، یہ شق، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کے دباؤ پہ اس کو واپس کیا گیا تھا، اور 19ویں ترمیم جو تھی وہ کی گئی تھی۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اگر ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اتفاق رائے ہو جائے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے کیا جائے گا، اور پارلیمانی کمیٹی یا کمیشن جو ہے اس کو کرے گا، ججوں کا تقرر کرے گا، تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ اختلاف نہیں رہ جائے گا، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی اختلاف ہے۔ جہاں تک اس بات کا ہے کہ الگ کورٹ ہو یا پھر بینچ مقرر کیا جائے، اب یہ 2 پوائنٹس ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ الگ کورٹ ہو، اور JUIF جو ہے اس نے ایک آئینی بینچ کی بات کی تھی کہ آئینی بینچ جو ہے اس کو تشکیل کر دیا جائے۔ اس معاملے کے اوپر امکان اس بات کا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی جو بات ہے وہ رہ سکتی ہے، اور ان کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 2 معاملات جو ایسے تھے جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اختلاف ایز سچ موجود نہیں تھا۔ جہاں تک سینئر موسٹ کا معاملہ ہے کہ سینئر موسٹ جج ہو یا پینل آف ججز، میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی اب اتفاق رائے ان 2 جماعتوں کا ہو سکتا ہے کہ اس بات کا امکان ہے۔ اب حتمی چونکہ مسودہ نہیں ہے تو میں حتمی مسودے کو یعنی اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے
کے اوپر میں آپ کو یہ اپنی انفارمیشن شیئر کری ہوں. حتمی مسودہ آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں کچھ اور ہوں، یا جو بھی آخر تک جو معاملات چلتے ہیں، بات چیت چلتی ہے، شکوار جو جائزے لیے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات جب تک سامنے نہیں آئیں گے ہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اب تک یہ ہے کہ اگر پینل آف ججز کا ہوا کہ 5 سینئر موسٹ جو جج ہیں ان میں سے کسی ایک کا تقرر کیا جائے اور پارلیمانی کمیٹی یا کمیشن جو ہے اس کو مقرر کرے، تو پھر یقینی طور پر یہ ہوگا کہ اس کے اوپر اگر اتفاق رائے ہو گیا تو 5 ججوں میں سے کسی ایک جج کو لگایا جائے گا. سینئر موسٹ یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ شاید اس کا ان کا اعلان نہ ہو. یعنی میں اس صورت میں کہہ رہی ہوں اگر اس کے اوپر اتفاق ہوتا ہے. تو ابھی یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں، جس کے اوپر ایک بات چیت ہو رہی ہے، جس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ تنازعات کو خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF کے بیچ میں تمام چیزیں یہ طے ہو گئی تھیں. لیکن کل جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر یقینی طور پر کچھ اور معاملات بھی سامنے آئے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آج جو بل جو تھا وہ ٹیبل ہونا تھا وہ ابھی ٹیبل نہیں ہو سکا. اور اس کے ساتھ ساتھ نمبرز گیم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور نمبرز گیم میں سینٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو حکمران اتحاد ہے اس کو کوئی دقت نہیں ہے جو نظر نہیں آ رہی. لیکن قومی اسمبلی کے اندر 4 کا نمبر ہے جس کو کہ پورا کیا جانا ہے. اور کل ایک بہت افسوسناک واقعہ اب تک یعنی اس کی کوئی حکومتی سطح پر تردید نہیں ہوئی، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو زین قریشی صاحب کی جو وائف ہیں، اہلیہ ہیں، ان کا اغوا اور کہا گیا مبینہ طور پر اغوا ہوا یا ان کو لوگوں نے پیچھا کیا، ہراساں کیا، اور وہ 1 گھنٹے تک جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئیں. اور پھر اس کے بعد مہربانو قریشی جو زین قریشی کی بہن ہیں، شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے بہت سارے یعنی میڈیا کے اوپر بھی وہ آئیں اور انہوں نے اس کے اوپر کافی جو ہے وہ ایک مؤثر آواز اٹھائی، جس کی بنیاد پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ان کی جو بازیابی ہے یا ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہوئی. لیکن اگر یہ اول تو حکومت کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، ایجنسیوں کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. اگر ایجنسیوں نے یہ کیا ہے تو دلچسپ بات یہ کہ کیوں کیا ہے. کیا ان کو اس بات کی توقع تھی کہ زین قریشی صاحب جو ہیں ان کو ووٹ دے دیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ایجنسیوں کو یا حکومت کو اس بات کی توقع تھی کہ زین قریشی صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی، ان کے والد ابھی تک کھڑے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ، وہ اپنی پارٹی کو ڈیفائی کریں گے یا وہ اپنی اس کے خلاف جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. جو بھی ہوا ہے، جس طرح بھی ہوا ہے، یہ الزام غلط ہے، صحیح ہے. حکومت کو اس کی ضرور تردید کرنا چاہیے تھی، فوری طور پر کرنا چاہیے تھی، اور اب بھی کرنا چاہیے اور اپنی کلیئرٹی کے ساتھ واپس آنا چاہیے. بہرحال یہ آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے یہ آج کے دن کے لیے ایک طرح سے التوا کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کتنے لوگ یہ نمبر کیسے پورے کر سکیں گے؟ بیرسٹر گوہر بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 7 اراکین حکومت کے جو ووٹ نہیں کریں گے اس ترمیم کے اوپر ضمیر کی آواز پہ، تو دونوں طرف ضمیر کی آواز چل رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ اب کون سی ضمیر کی آواز جو ہے وہ برابر ثابت ہوتی ہے. دوسری جانب ایک بہت ہی سینسٹیو اور اہم ایشو جو مبینہ طور پر ایک بچی سے زیادتی کا واقعہ ہے پنجاب کالج میں، اس کے اوپر کل مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور اس میں انہوں نے اپنا موقف بھی پیش کیا. جو زرتاج گل صاحبہ کی بہن ہیں جو کہ ہراسمنٹ کمیٹی کی چیئرپرسن ہیں یا ہیڈ ہیں، ان کو بھی انہوں نے سامنے رکھا. جو اس بچی نے کا ویڈیو آ رہا تھا اس کا بھی ان کو بیان انہوں نے سنوایا. ایک کمپریہنسو پریس کانفرنس تھی اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے اس سے پہلے خیر عظمیٰ بخاری صاحبہ کا بھی ایک بہت ہی کانٹروورشل بیان جو ہے سامنے آیا ہے. وہ منت کریں، سماجت کریں، مگر جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی صحافیوں پہ کو دھمکی دینے کے حوالے سے. لیکن یہ ایک بڑا افسوسناک یہ بھی بات ہے. خیر میرا خیال ہے کہ عظمیٰ نے اپنی جو وضاحت دی ہے وہ اتنی زیادہ اس کو لوگ بائی نہیں کر پا رہے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے حقائق کو اکٹھا کیا جائے. لیکن یہ معاملہ، یہ فیک نیوز والا معاملہ، 250 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ جھوٹی خبر ہے. حکومت کا بھی یہ کہنا ہے اور جن لوگوں نے یہ خبر پھیلائی ہے ان کے پاس بھی تاحال کوئی ثبوت نہیں ہے. نہ اس بچی کا علم ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے،
نہ یہ پتہ ہے کہ وہ واقعہ کس وقت کا ہے، نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج اس کے اوپر موجود ہے، جن لوگوں نے اس کے اوپر بیانات دیے ہیں ان تک کو یہ نہیں معلوم کہ وہ بچی کون تھی، کہاں تھی، کیا تھی اور کس ہاسپٹل میں تھی، جو ابھی تک کی جو یعنی پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو ہم اور چونکہ یہ ایک نان پولیٹیکل ایشو ہے اس لیے ہمیں اس کو پولیس کی بات کے اوپر پولیس اس میں اس کو ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی ایویڈنس ہمارے سامنے جب تک نہیں آئے گا، بلا شبہ جو لوگ اس کے اوپر کیمپین کر رہے تھے ان کا سامنے آنا بھی بہت ضروری ہے، اور ان کے ثبوت جو لوگ کلیم کر رہے تھے فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر یا مختلف جگہوں کے اوپر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر کہ بچی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے، وہ بھی ابھی تک ثبوت لے کے نہیں آئے ہیں۔ ثبوت ہونے چاہیے، اس واقعے کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، کسی بھی جگہ کسی بھی بچی، کسی بھی بچے، کسی بھی عورت، کسی بھی لڑکی کے ساتھ زیادتی اگر ہوتی ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اور قرار واقعی سزا جو ہے اس کو ملنی چاہیے۔ مگر اگر فیک نیوز ہے، جو کہ ابھی تک لگ رہا ہے کہ فیک نیوز ہے کیونکہ بہت سارے اکاؤنٹ جو لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، بہت ہی بدنصیبی ہے کہ ان کا تعلق بھی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ نکل رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے یہ فیک نیوز کا کاروبار چلایا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ انریسٹ کیا جا رہا ہے۔ کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ برطانیہ کے اندر لوگوں کو گرفتار کیا گیا، یورپین کنٹریز کے اندر اس کے اوپر سخت قوانین ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ریگولیشن جو ہے وہ حکومت کرے، مگر اور ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو صحافی بھی نہیں ہیں اور وہ خبریں چلا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ آج پنڈی کے اندر احتجاج ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور اب تک کے جو اعداد و شمار مختلف اخباروں میں دیے گئے ہیں، کروڑوں روپے کا نقصان جو ہے وہ املاک کو نقصان پہنچا کے کیا جا چکا ہے، اور نوجوان بچے جو کہ فیس بک کے ذریعے سے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو کہ انسٹا کے ذریعے سے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو کہ ٹویٹر کے ذریعے سے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کو پوری خبر بھی ان کے پاس نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا، اب تک ہمیں نہیں پتا چلا۔ ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بچی بتائی جائے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جن سے یہ کہتے ہیں کہ یہ پیرنٹس ہیں، جب ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی نہیں ہے۔ تو یہ ان بچوں سے جس طرح سے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے آپ اپنے بچوں کو کہیں اور اپنے پیرنٹس جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائیں کہ کسی بھی گمراہ کن خبر یا فیک نیوز جو ہے اس کا وہ نشانہ نہ بنے۔ اور پنڈی میں آج جو ہے یہ احتجاج پھیلا ہے پنجاب کے اندر، یہ لاہور میں ہوا ہے، یہ فیصل آباد، اور اب پنڈی کے اندر بھی آج جو ہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بچے گرفتار ہوں گے ان کے اوپر، اور بچوں کو استعمال کرنا آسان کام ہے، پھر ان پہ مقدمات نہیں بن سکتے کیونکہ وہ نابالغ ہیں۔ ان کو جو بھی استعمال کر رہا ہے، جو بھی کوئی سیاسی جماعت کے طور پہ کر رہا ہے، کوئی انتشاری ٹولہ کر رہا ہے، وہ بچوں کو استعمال کرے گا، کچے ذہنوں کو۔ اور میں کل ہی جیو پہ ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ سی آئی اے کے کسی اہلکار نے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے کہ پاکستان کا ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی خوفناک خبریں ہیں کہ بچوں کو یعنی فیس بک کے ذریعے سے، میٹا کے ذریعے سے ان کو کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر موبلائز کیا جا سکتا ہے احتجاج کے لیے۔ یہ خوفناک خبریں ہیں۔ اس کا صرف ایک ہی تدارک ہے، ایک تو پیرنٹس جو ہیں، والدین، وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ حکومت آڑے ہاتھوں اس کو لے، قوانین پہ عمل درآمد کیا جائے، اور جو فیک نیوز پھیلاتا ہے اس کے ساتھ بالکل کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، جیسے برطانیہ جیسے اور دیگر ممالک کے اندر ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے اللہ نے کے بعد۔